کہا لیلا کو خلیفہ وقت نے، کیا تو وہی ہے کہ مجنوں جس کے لیے دیوانہ و پریشان ہے؟ تو اور حسیناؤں سے کچھ بڑھ کے تو نہیں ہے؟ کہا لیلا نے مت بول، کیونکہ تو مجنوں نہیں ہے۔ جو بیدار ہوا وہی تو خواب میں ہے، اس کی بیداری نیند سے بدتر ہے۔ زندگی اگر حقیقت کی بابت بیدار نہیں تو یہ بیداری زندہ کی بیداری جیسی ہے۔ پورا دن سوچوں سے مجروح ہے، ہر پل نفع و نقصان اور زوال کا خوف ہے۔ ایسی زندگی میں نہ صفا ہے، نہ لطف، نہ طاقت، نہ اس میں آسماں کی رفتوں کی طرف اڑنے کا حوصلہ۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ آئیے سنتے ہیں اب ان کی تشریح۔ خلیفہ وقت نے ایک بار لیلا کو دربار بلایا تاکہ وہ جان پائے کہ آخر اس عورت میں ایسا کیا ہے کہ شہزادگی چھوڑ کر مجنوں صحراؤں میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ مگر عشق کے باب میں شاہوں کی سمجھ کیا ہوگی؟ شاید اتنی ہی جتنی موسیقی کے بارے میں کوئی بہرا رائے دے سکتا ہے۔ عشق شکل سے کب ہوتا ہے، بلکہ عشق کا دوسرے سے تعلق ہی کہاں ہے؟ یہ تو انسان کے اپنے اندر کی آگ ہے۔ بادشاہ بھی باتوں سے ہی اس راز کو سمجھ لینے کے درپے تھا۔ اس نے لیلا کو سامنے کھڑا کیا تو ایک سانولی سی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی، ایسی عام سی قبول صورت عورت کہ جس کے عشق میں پاگل ہونے کا وہ تصور تک نہ کر پایا۔ اس نے لیلا کو کہا، کیا تو وہی ہے کہ جس کی چاہ میں مجنوں دیوانہ ہو گیا ہے؟ مگر تو انتہائی عام شکل و صورت کی عورت ہے، ایسی کوئی غیر معمولی عورت تو نہیں کہ کوئی تمہارا دیوانہ ہو جائے۔ لیلا نے مایوسی سے بادشاہ کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم مجنوں ہے؟ بادشاہ بولا نہیں۔ تو لیلا بولی، پھر تو چپ رہے۔ لیلا کا حسن دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے، تو اس آنکھ سے محروم ہے۔ جیسے ہیرے کو پرکھنے کے لیے پارکھی کی آنکھ چاہیے، مکان کا حسن اور مضبوطی معمار جان سکتا ہے، پتھر میں مورتی بت تراش کو نظر آ سکتی ہے، ویسے ہی عشق کی آنکھ چاہیے ہوتی ہے حسن کی پرکھ کے لیے۔ اس چھوٹے سے واقعے کے بعد مولانا رومی کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ خواب صرف نیند میں ہی دیکھے جاتے ہیں، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ نیند کے خواب تو صبح آنکھ کھلتے ہی بے معنی ہو جاتے ہیں، مگر لوگ جو جاگتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ ایسے خواب ہیں کہ جو عمریں نگل جاتے ہیں اور انسان ان سے باہر نہیں آ پاتا۔ انسانوں کے گول، انسانوں کے مقاصد پر غور تو کرو۔ پوری زندگی بیت جاتی ہے ان خوابوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے، زندگی کا پورا تجربہ بیت جاتا ہے، مگر لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ وہ سو رہے ہیں۔ سوچو ایک شخص کے بارے میں کہ جسے ماں باپ نے ڈاکٹر بننے کا خواب بیچا اور وہ اس خواب کو ہی جینا مان کر پوری زندگی اس پر لٹا بیٹھا، کبھی خود سے سوال ہی نہ کیا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ رومی کہتے ہیں کہ صبح تمہاری آنکھ کا کھل جانا ہی بیداری نہیں، اور اگر یہ بیداری ہے تو یقین مانو یہ نیند سے بھی بدتر ہے کہ نیند میں تم اپنی حقیقت کے زیادہ قریب تھے، نیند میں تم حقیقت ازلی میں ایک تھے، کل میں گم تھے۔ ایسی بیداری سے تو تمہاری نیند ہی اچھی تھی۔ اس دنیا میں دو قسم کی نیندیں ہیں، بس دو قسم کی نیندیں۔ ایک نیند جس میں جسم کی آنکھ بند ہوتی ہے، اور دوسری نیند جس میں روح کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ جاگا ہوا تو بس وہی ہے کہ جس کی روح کی آنکھ کھل گئی، جو یہ جان گیا کہ وہ کیا ہے، جو جان گیا کہ جسم اور ذہن کا یہ میکینزم کیا ہے، جو جان گیا کہ کل سے اس کا رشتہ کیا ہے۔ اگلے شعر میں مولا روم اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ریئلٹی کی طرف، حقیقت کی بابت تم بیدار نہیں ہو تو یہ بیداری ایسی بیداری ہے جیسے قیدی کی بیداری ہوتی ہے۔
قیدی نیند میں ہوتا ہے تو جیل سے آزاد ہوتا ہے، مگر جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے آزادی چھننے کی اذیت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تشدد کے تازیانے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ قیدی کا بس چلے تو وہ 24 گھنٹے سونے کو چنے۔ تم بھی ذرا اپنی بیداری کو غور سے دیکھنا، صبح ہوتے ہی تمہاری اذیتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی نوکری پر جانا جس کی طرف جانے سے چڑ ہو، ایسے روٹین کو جینا جو صرف بور کرتا ہو، اسی پرانے دن کو دوبارہ سے جینے کی مشق لا حاصل کرنا۔ تم اپنے دن کو غور سے دیکھو تو صحیح، کیا یہی بیداری ہے؟ انزائٹک اور ڈپریسو۔ اگر یہ بیداری ہے تو نیند اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تم قیدی ہو، نیند میں آزاد تھے، مگر صبح ہوتے ہی تمہارا جیلر، تمہارا مائنڈ جاگ گیا۔ پھر صرف تشدد ہی تشدد ہے، اذیت ہی اذیت ہے۔ لوگوں کو غور سے دیکھو تو صحیح، یہ اپنی خوشی کے پیچھے کم، دوسروں کے دکھ کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں۔ ٹریفک جیم ہو جائے تو لوگوں کی حالت کو دیکھا کرو، بینک کے سامنے لائن لگی ہو تو لوگوں کا مشاہدہ کرو، اور لوگوں کے بزنس، لوگوں کے رشتے، انہیں غور سے دیکھو تو ذرا۔ ہر چیز سے اذیت کے سوا اور آ ہی کیا رہا ہے؟ اور یہ اذیت بنیادی طور پر ہے کیا؟ سوچیں، اور یہی مولا روم کے اگلے شعر کا موضوع ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ تمہارا جاگتا ہوا دن سوچوں سے بری طرح پامال ہے۔ ذہن خوف کی خوراک پر پلنے والا ایک ٹول ہے، اسے ہمہ دم نفع و نقصان اور زوال کے خوف کا سامنا رہتا ہے۔ کبھی سوچا تم لوگوں نے کہ وہ نوکری جس کا ملنا ایک خواب کا پورا ہونا تھا، جس پر تم نے مالی خوشحالی کی کبھی بنیاد رکھی تھی، وہ بوریت میں کیسے ڈھل گئی؟ اسی ذہن کی وجہ سے۔ اضافی سوچیں، الٹرا ہائپر مائنڈ انسانی زندگی کے زندہ پن کو چوس لیتا ہے۔ تم نے محبت کی شادی کی اور پھر تمہارے سارے مسائل اسی من پسند فیصلے سے آنے لگے۔ یہی ذہن کی نیچر ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ تمہاری بیداری قیدی کی جیسی بیداری ہے کہ جو ہی تم جاگتے ہو، ذہن کا جیلر جو تمہارا کنٹرولر ہے وہ بھی جاگ جاتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ آفس، نوکری، فیکٹری، رشتے سب تمہیں شام کو تھکا کر چور کر دیتے ہیں؟ یہ تکن قطن بھی جسمانی نہیں ہوتی بلکہ ذہنی ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کا سارا تجربہ ذہن پر جو بیت رہا ہے، زندگی کو کیونکہ تم ذہن سے جو پرسیو کر رہے ہو۔ مولانا رومی آج کے آخری شعر میں کہتے ہیں کہ ذہن نے جسے تھکا دیا، سوچوں نے جسے پامال کر دیا، خوف نے جس کی قوت حیات چھین لی، تو ایسی زندگی میں نہ پاکیزگی ہوتی ہے، نہ خوشی ہوتی ہے، نہ ہی طاقت ہوتی ہے۔ اور وہ زندگی جو اتنی تھک چکی ہو، اس میں آسمان کی طرف، رفتوں کی طرف اڑنے کا خیال کم ہی پیدا ہوتا ہے۔ تم اڑ سکتے تھے، مگر تم نے اپنے پر کاٹ کر ذہن کو سونپ دیے ہیں۔ یاد رکھنا، تمہارے اندر جو روح ہے، جو سپیس ہے، وہ کشش ثقل کی قیدی نہیں۔ وہ رینگنا پسند نہیں کرتی، وہ اڑنا چاہتی ہے، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتی ہے، مگر اس روح پر تم نے کئی پردے ڈال رکھے ہیں۔ سوچوں کے پردے، تھاٹس کے پردے، ہر وقت سوچتے دماغ کے پردے۔ زندگی کی نیچر آسمان جیسی ہے، روح آسمانی مظہر ہے، مگر ذہن زمین میں گڑے رہنے کی ترتیبیں بناتا رہتا ہے۔ تم اپنی زندگی کو، زندگی کے منصوبوں کو ذرا غور سے دیکھو، ان میں کوئی بھی منصوبہ کشش ثقل سے آزادی کا تمہیں نہ ملے گا، کوئی بھی منصوبہ آسمان کی رفتوں کی طرف لے جانے والا تمہیں نہ ملے گا۔ انلائٹنمنٹ تمہاری زندگی کا مقصد کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ تم ذہن سے زندگی کا سارا تجربہ کرتے ہو، اور ذہن اس کو جانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے، ذہن اس سے واقف ہی نہیں جو آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، ذہن اس سے آشنا ہی نہیں جو غیر مادی ہے۔